کہ آج یہاں آنے کا جو مقصد ہے ہمیں سب سے پہلے اسے سمجھنا ہے۔ ابھی سلمانی صاحب نے اوپر بھی دوبارہ اس بات کو بیان کیا کہ ابھی اس دنگے کے بعد ابھی تک لوگوں میں ایک ڈر ہے، خوف ہے، جس وجہ سے لوگ متحد ہو کے اکٹھے ہو کے سامنے نہیں آ پا رہے۔ جب تک متحد نہیں ہوں گے، اکٹھا نہیں ہوں گے، تب تک کوئی نہ بات ہوگی، نہ ہی آپ کسی کامیابی کی طرف آگے بڑھ پاؤ۔ چند لوگ جو یہاں بیٹھی ہیں، چند خواتین، سلمانی صاحب ہیں، ہمارے ناصر بھائی ہیں، اور بھی سب لوگ یہاں موجود ہیں جو کورٹ کے اندر لڑائی لڑ رہے ہیں۔ طرح طرح کی دباؤ، دھمکیاں اور سب کچھ ان کے اوپر آیا، اور جتنا ان کے اوپر آیا، جیسا آپ نے بتایا، اس سے 10 گنا زیادہ پراشا صاحب پہ آیا ہوگا کہ آپ ان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ تو صرف ایک فیس ہیں۔ کورٹ کے اندر آپ کی تمام باتوں کو قانونی طریقے سے رکھنے کا کام تو پراشا صاحب کر رہے تھے، مگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے قانون میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے سزا دلائی جا سکتی، مگر اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کون سا طریقہ ہوگا کہ جس سے یہاں پر جو ہمارے آپ کے اپنے بھائی لوگ ہیں، ان سب کے اندر جو ڈر ہے وہ نکلے، اور سب ایک متحد ہو کے کم سے کم ایک تنظیم کی شکل میں سامنے آئے۔ اگر تنظیم آپ نہیں بنائیں گے، یہ تو تنظیم کے لیے سب جگہ ہمارے رسول اللہ کے ٹائم سے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ تنظیم ہونا بہت ضروری ہے۔ انجمنیں اور تنظیمیں سب جگہ ہوتی ہیں، امام صاحب یہاں موجود ہیں اس کی تائید کریں گے۔ اب اگر آپ تنظیم کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے تو جو لوگ لڑ رہے ہیں، 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، وہ تو لڑ لیں گے، مگر جو اور لوگ ہیں اگر وہ ساتھ نہیں ہوں گے اور آج دوبارہ سے ویسے کوئی حالات پیدا ہوں گے تو کیا طریقہ آپ کے پاس ہے؟ آپ اس بارے میں سوچیں کہ کیا طریقہ کار آپ کے پاس ہے جس سے آپ اپنی حفاظت کر پائیں گے۔ حفاظت کا طریقہ ایک ہی ہے کہ متحد ہوں سب سے پہلے۔ اب متحد ہوں کیسے؟ سلمانی صاحب ہیں، متحد کرنا چاہتے ہیں، بٹ کیسے کریں گے؟ آپ سے بات کر رہے ہیں، بات کرنے کے بعد جو ہے کیا طریقہ کار ہو؟ ہمارے ناصر بھائی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہوں اور ایک کوئی طریقہ کار رہے۔ تو ابھی اوپر بیٹھ کے ہی بات میں ایک یہ بات سامنے آئی، محمود پراشا صاحب کی ایک تنظیم ہے جو ممبرس بنا کر اپنے علاقے کے اندر آپ اس کے تحت جو ہے سب لوگوں کو، سنویدھان سرکشا سمیتی کے نام سے ہے وہ، آپ اس کے تحت شروعات کر سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک آپ تنظیم بنائیں، اپنے اندر ہی اس کے اندر جو ہے جو اپنے لیڈر چنیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے صدر رہیں گے، یہ ہمارے ایریا کے سیکرٹری رہیں گے، یہ رہیں گے، مگر اس طریقے سے ہی آپ کم سے کم متحد ہو کے ان چیزوں کی لڑائیوں کو شروعات تو کریں، کہیں متحد تو ہوں۔ اگر آپ متحد ہو کے آپ یہ اپنے ایریا کے اندر ایک کوئی سنگٹھن کھڑا نہیں کریں گے تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ پہلا اور آخری دنگا نہیں ہے، یہ پہلے اور آخری حالات نہیں ہیں۔ جن دنگائیوں نے دنگے کرے یہ پوری سوچی سمجھی سازش تھی، یہ کوئی بائی چانس دنگا نہیں تھا، یہ کوئی ایک دم کسی بات سے اپجا ہوا دنگا نہیں تھا، یہ پوری پری پلاننگ کے ساتھ کیا ہوا ایک دنگا تھا۔ اور اس دنگے کی شروعات آپ نے دیکھی کس طرح کپل مشرا وہاں پر اعلان کرتا ہے، کس طرح ڈی سی پی اس کے ساتھ راتوں کو ایریا میں گھومتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ سی اے این آر سی کے جتنے پروٹیسٹ تھے خاص طور سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا دنگا ایک پلان کے تحت کیا گیا تھا۔ اب آپ لوگوں کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے، نہیں تو ایک ایک کر کے یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو لوگ آج لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ اپنی لڑائی نہیں ہے ان کی،
اگر ناصر بھائی لڑ رہے ہیں خالی ان کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ سب کی لڑائی ہے۔ اگر آج جن دنگائیوں نے ان کو گولی ماری، اگر یہ آج انہیں جیل بھجوا رہے ہیں تو کل ان کی اور ان کے نسلوں کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکیں۔ اور اگر آج ان کو گولی مارنے والا جو ہے باہر آرام سے گھومتا رہے گا، باہر غنڈہ گردی کرے گا، تو کل اس کے حوصلے اور 4 گنا بڑھ جائیں گے۔ آج اسے سڑک پہ گولی ماری ہے، کل کو گھر میں گھس کے مارے گا۔ تو یہ جتنی بھی لڑائی ہے یہ آپ سب کی لڑائی ہے، اور یہاں آنے کا مقصد خاص طور سے یہ ہے کہ آپ تنظیم بنا کر ایک ممبرشپ ڈرائیو چلائیں، آپ سب لوگ آپس میں ہی اکٹھے ہوں، آپس میں ہی اپنے لوگوں کو چنیں، آپس میں ہی مکھیا چنیں، مگر شروعات تو کریں۔ یہ وقت ہے شروعات کرنے کا۔ اس دیش کے اندر آپ ہر چیز کی کوئی بھی آپ کرتے ہیں، آپ دیکھیے ایک عرصے سے کہاں سے شروع ہوا تھا، آج پورے دیش کے اوپر ایک سنگٹھن ہی تو ہے۔ فائنلی آپ ایک سنگٹھن بنائیے، آگے جا کے ہر چیز کی شروعات اور آخر ہوتی ہے پولیٹیکل۔ آپ آگے جا کے الیکشن ہو، آپ اسے پارٹیسپیٹ کریں، علاقے کے اندر آپ اپنے اندر سے چنیں، آگے جائیں، وہ سب چیزیں بات کی، مگر شروعات یہ ہے اپنا تحفظ کے لیے ایک سنگٹھن بنائیں۔ تو یہ سنویدھان سرکشا سمیتی ہے، محمود پراچا صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ایریے کے اندر، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ رہے گا اس سنگٹھن کے نام سے کہ کم سے کم سب کو پتہ رہے گا، آپ کے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، کہ ہاں محمود پراچا صاحب کے سنگٹھن سے آپ لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے اوپر کوئی بھی اگر بات ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو آپ ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں بھئی یہ ہمارا سنگٹھن ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہی میں آپ کے ساتھ بس کہنا چاہوں گا کہ ڈر نکالنے کی ضرورت ہے۔ سلمانی صاحب نے بھی اوپر کہا تھا، اور بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک بھی انصاف نہیں ملا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوئے، کمپلینٹس نہیں ہوئے ہیں، لوٹ ہوئی ہیں، کاروائیاں نہیں ہوئی ہیں۔ وہ سب تبھی ہو پائے گا جب آپ ایک سنگٹھن بنا کے متحد ہو کے آگے بڑھیں گے۔ آپ کم سے کم آپس میں جب ایک سنگٹھن بنا لیں گے، سب ایک دوسرے کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں گے۔ ابھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے لگ جائے، کم سے کم آپس میں پورا ایک یونٹ تو اکٹھا ہو کے ایک ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا، یہاں پر گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ آگے آئیں اور اس سنگٹھن میں اپنا جو ہے اپنے آپس میں پہلے متحد ہو کے شروع ہوں، اور پھر انشاءاللہ اور محمود پراچا صاحب تو جو ہو سکتا ہے، جس طرح جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر وہ کورٹ اور کچہری کی باتیں ہیں، گراؤنڈ کے اوپر تو آپ لوگوں کو ہی متحد ہو کے اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اکٹھا ہو گئے اور کھڑے ہو گئے تو یہ یقین مان لیجئے کہ ہر حال میں آپ کی جیت پکی ہے۔ ابھی چند لوگ کھڑے ہوئے، سب نے دیکھا کہ جو کھڑا ہوا اسے جیت ملی ہے۔ اور ایک امام حسین کا قول ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو یہ طے کرنے کی بات ہے کہ ذلت کی زندگی جینی ہے یا عزت کی موت، اور موت ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیے موت تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جس کی جب لکھی ہے تبھی آنی ہے، بس آپ کو کھڑا ہونا ہے انصاف کے لیے۔ یہ نہیں کہ اپنے اوپر جب کوئی پڑے گی تبھی کھڑا ہونا ہے۔ اصلی تو انصاف کے لیے کھڑا ہونا یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے متحد ہو کے کھڑے ہوں، دوسرے پہ وقت پڑے تب آپ کھڑے ہوں، تب آپ کی جو ہے یہ انسانیت کی بات ہے اور یہ اسلام کی روح ہے۔ تو اسی لیے آپ سب لوگ اپنے آپس میں جو لوگ جن کو جانتے ہیں، اپنے اپنے لوگوں سے سب سے بات کریں اور اپنا ایک متحد ہو کے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارے لائق جو بھی ہو سکے گا آپ کے اس مشن میں، آپ کو یہاں پر آپ کو اس ڈر سے نکالنے میں اور آپ کے انصاف کی لڑائی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔